بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ السلام علیکم کنیزان الزہرا و منتظرین امام زماں۔ آج 28 رجب المرجب 1441 ہجری ہے۔ آج کا دن منسوب ہے مولا حسین کے اس سفر کا جو انہوں نے آغاز کیا، مدینہ کو چھوڑ دیا، نانا کے شہر کو چھوڑ دیا اور روانہ ہوئے اپنی منزل کی طرف۔ مولا نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا۔ ابھی میں نے مصائب کا آغاز نہیں کیا، لیکن آپ کی آنکھوں میں آتی ہوئی نمی اس بات کی گواہ ہے کہ یہ حقیقت کی تاثیر ہے۔ یہ جو ہماری آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، یہ حقیقت شناس طبیعتوں کی تاثیر ہے کہ ختم المرتبت نے اس سلسلے میں خود فرمایا، ان للحسین حرارة فی القلوب المؤمنین لا یذکرہ مؤمن الا یبکی۔ حسین کے لیے مومنین کے دلوں میں ایک حرارت ہے، کوئی مومن حسین کا ذکر نہیں کرے گا مگر بے اختیار گریہ وزاری کرے گا۔ اور ایک جگہ خود مولا حسین اپنے بارے میں فرماتے ہیں، انا قتیل العبرات، مجھے رلا رلا کر شہید کیا گیا، میں کشتہ گریہ ہوں۔ تمام عام لفظوں میں کہوں کہ میں وہ شہید ہوں کہ جس کا تذکرہ جب بھی ہوگا تو آنکھیں آنسو بہائیں گی۔ مولا حسین نے 28 رجب 60 ہجری کو مدینہ چھوڑ دیا۔ آسان نہیں تھا مدینہ کو چھوڑنا۔ میرے مولا کو مدینہ سے بہت محبت تھی۔ یہی مولا حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، انہی گلیوں میں بچپن گزرا، مدینہ سے کبھی جدا نہیں ہوئے تھے۔ اور اسی مدینہ میں میرے مولا حسین علیہ السلام کی نانا ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر تھی، اور مدینہ میں ہی شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین والدہ گرامی مولا حسین کی قبر مبارک تھی۔ مدینہ میں بھائی حسن مجتبیٰ کی قبر مبارک ہے۔ کنیزان زہرا و منتظرین امام زماں، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر تصور تو کیجئے کہ مولا کو اس شہر سے کتنی محبت ہے۔ اپنے نانا ختم المرتبت کی قبر پر 3 مرتبہ مدینہ چھوڑنے سے پہلے زیارت کے لیے آئے، اور جب تیسری مرتبہ زیارت قبر مطہر کے لیے آئے تو نانا کی قبر پر رخسار رکھ کر گریہ کرنے لگے۔ میرے مولا زاروں قطار روتے جاتے ہیں کہ ایسے میں غنودگی کی حالت میں کیا دیکھتے ہیں کہ نانا اپنی قبر مبارک سے برآمد ہوئے، اور امام علی مقام فرماتے ہیں، امام علی مقام اپنے نانا سے کہتے ہیں، نانا مجھے اپنے سینے سے لگا لیں اور اپنی قبر مطہر میں جگہ دے دیں، میں اس دنیا کی طرف پلٹنا نہیں چاہتا۔ پیغمبر کا ارشاد ہوا، اے میرے جگر گوشے، تمہیں کربلا جانا ہے، تمہیں یہ عظیم قربانیاں دینی ہوں گی۔ جب تک یہ عظیم قربانیاں نہیں دو گے، اس وقت تک وہ شفاعت کبریٰ کا مرتبہ جو تمہارے لیے محفوظ ہے تمہیں نہیں ملے گا۔ حسین تمہیں کربلا جانا ہوگا۔ مولا اس کے بعد والدہ گرامی کی قبر مطہر پر آتے ہیں اور گریہ وزاری کرتے ہیں۔ مومنات، آپ نے گریہ کا حق ادا کر دیا۔ آپ کی آنکھوں سے یہ رواں آنسو، آپ کی سب کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار شہزادی کونین کے رومال میں آپ کے آنسوؤں کو جگہ ملے۔ لیکن آج کے دن 28 رجب کی مناسبت سے کیوں نہ مصائب کو ایک اور منزل دوں
اور چشم تصور سے اس منظر کو دیکھتے ہیں کہ جب مولا حسین علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہو رہے ہیں، تمام عزیزوں اور اقربا سے وداع ہو رہے ہیں، سب عزیز آ کر مل رہے ہیں میرے مولا کو، نانی ام سلمہ سے بھی مل رہے ہیں، امانتیں سپرد کر رہے ہیں، لیکن قربان جاؤں اس ساتھ پہ کہ تاریخ نے لکھا اور مقاتل میں ہے کہ ایک بچی جو بیمار تھی مولا حسین کی، وہ بچی دروازے پر کھڑی ہوئی تمام قافلے کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہے، اور تمام قافلہ مڑ مڑ کے اس بچی کو دیکھ رہا ہے، تمام قافلے کی نگاہیں اس بچی پر مرکوز ہے، اور جب وہ قافلہ ذرا دور جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ بچی لڑکھڑاتے ہوئے گھر کی دہلیز سے کچھ قدم باہر آ گئی اور گر گئی۔ قافلے کو دوبارہ موڑا جاتا ہے اور پھر واپس آتے ہیں تمام قافلے والے، پھر اس بچی کو کہ جس کا نام فاطمہ صغریٰ لکھا گیا، اس بچی سے دوبارہ وداع لیتے ہیں، اور سب بیبیاں جب باری باری آ کر ملتی ہیں اور اپنے گھر کی چابیاں بی بی کو دیتی ہیں، تو بی بی کہتی ہے میں ان چابیوں کو کیا کروں گی، میں تو کبھی ان دروازوں کو نہیں کھولوں گی، مجھے اس ویران گھر میں نیند نہیں آئے گی، بابا مجھے اپنے ساتھ لے جائے۔ اور ایسے میں جب آخری بی بی رباب ملتی ہے تو بی بی اپنے بھائی کو پیار کرتی ہیں، اور جناب علی اصغر فوراً ہمک کر بی بی کے پاس آ جاتے ہیں، تو بی بی کہتی ہے اب آپ جب چلے جائیں اب مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اب میں آپ میں سے کسی کے ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہوں گی، میرے بھائی کو میرے پاس چھوڑ جائیے۔ تمام بیبیاں بہت کوشش کرتی ہیں، لیکن بی بی صغریٰ کی گود سے جناب علی اصغر نہیں آ رہے، اور بار بار یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ قافلے کو روانہ ہونا ہے۔ تو ایسے میں مولا حسین خود آتے ہیں اور آ کر اپنے بیٹے کے کان میں سرگوشی میں کچھ کہتے ہیں کہ جناب علی اصغر فوراً ہمک کر بابا کی گود میں چلے جاتے ہیں۔ تو میں کہوں گی کہ بے شک مولا نے جناب علی اصغر کے کان میں یہی کہا ہوگا کہ بیٹا اگر تم یہاں رہ گئے تو کربلا کے میدان میں کون ہوگا جو حرملہ کا سہ شعبہ تیر کھائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔